بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں اللہم اس طرح نہیں، سننے والی صلوات، سونے والی صلوات نہیں. بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا ومولی الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذی اذهب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بلند تر صلوات پڑھیں. صاحبان بزم معرفت، موالیان حضر کرار، اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. موضوع امام اور انسان کے عنوان سے یقیناً اذہان عالیہ میں کل کی گفتگو محفوظ ہوگی. میرے نہایت واجب الاحترام جو نئے سامعین ہیں، خصوصاً شاہ صاحبان، میں کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ پھر اس تمہید سے تھوڑا سا ہم گزریں تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلے. اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں بارہا کہہ چکا ہوں اس منبر کی بلندی سے کہ گفتگو کا، مجلس کا، بات کا، کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا ابو طالب کی سنت ہے. سلامت رہے. جی ہاں، سرکار ابو طالب کی سنت ہے. تو ہر حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے. ہر حمد ہے اس اللہ کی جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے اور وہ تعریف 14 کی کرتا ہے. سلامت رہے آپ. اس اللہ کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے محترم سامعین گرامی قدر، ہم نے کل گفتگو یہاں پہ چھوڑی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے اولاد آدم، اے انسان، ہم نے تم پہ کرم کیا، تمہیں عزت عطا کی، تمہیں فضیلت عطا کی، تمہاری خلقت میں
تمہیں عزت بخشی اور تمہیں طیب و طاہر رزق دیا. یعنی انسان کی خلقت کا ذکر ہوا، انسان کی عزت کا ذکر ہوا، انسان کی فضیلت کا ذکر ہوا. ذکر خلقت و فضیلت و عزت کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم اس انسان کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس انسان کو جو اتنا صاحب عزت ہے ایسے ہی نہیں بلائیں گے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اے ہمارے مالک، تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا؟ کہا میں نے انسان کو ہدایت لینے کے لیے بھیجا ہے اور امام کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے. اب جیسا ہادی ہوگا ویسی ہدایت ہوگی. جیسا ہادی ہوگا ویسی ہدایت ہوگی. جیسا میں کل جملہ کہہ چکا، میں بار بار نہیں دہراؤں گا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا. بھائی اللہ نے کہا تھا میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اس لیے بلاؤں گا جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا. تو پھر میرے سنی شیعہ بزرگوں، میرے بھائیوں، امام ایسا ماننا جو تمہاری عبادتیں قبول کروائے، جو تمہارے سجدے قبول کروائے، جو تمہیں کوثر پلائے، جو تمہیں جنت میں لے جائے، جو تمہیں نجات دلائے، جو تمہیں شفاعت، تمہاری شفاعت کروائے. کہیں ایسا امام نہ ماننا جو بیچارہ نہ خود بخشا جائے نہ تجھے بخشوائے. جی امام ایسا ماننا. تو اللہ نے اپنے قرآن میں، یہ رہی سنی کتاب، یہ رہی شیعہ کتاب، بات ہے اللہ کی کتاب سے. اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں پہلے انسان کا ذکر کیا. انی خالق بشرا من الطین، یہیں پہ بات ہم نے چھوڑی تھی کل، یہیں سے چھیڑنے لگا ہوں. یعنی اس پہلے انسان کے امام سے ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ جو اس پہلے انسان کا امام ہے وہی ہر انسان کا امام ہے. بھائی جو آدم کا امام وہ آدمیت کا امام، جو پہلے بشر کا امام وہ پوری بشریت کا امام، جو پہلے انسان کا امام وہ پوری انسانیت کا امام. تو اللہ نے حضرت آدم کو بنانے سے پہلے کہا باعث کالا، حبیب وہ وقت یاد کرو، بات اگر ذہن میں ہو، وہ وقت یاد کرو جب میں آدم کو بنا رہا تھا. یعنی پتہ یہ چلا، اللہ کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کو کہ وقت یاد کرو جب میں مٹی سے بشر بنا رہا تھا. پتہ چلا کہ آدم بن رہا تھا، محمد موجود تھے. آدم بن رہا تھا، مصطفیٰ موجود تھے. یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے، تمہید ہے. آپ کا ساتھ بہت خوبصورت انداز میں میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس وقت، اس پہر. کل سے انشاءاللہ وعدہ ہو گیا میں وقت پہ انشاءاللہ عبدالفتاح سے سیدھا آپ کے پاس آؤں گا، انتظار نہیں کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے مہربانی یہ کرنی ہے، میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، میں جب آؤں تو مجھے آپ سب بیٹھے ہوئے ماحول مجلس کا آغاز مجلس ہوا ملے، تاکہ آپ بھی انتظار میں نہ رہیں، میں بھی انتظار میں نہ رہوں. تو بات یاد ہے محمد مصطفیٰ موجود تھے. تو رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب آدم بن رہے تھے آپ تھے؟ رسول نے کہا ہاں میں تھا. تو یا رسول اللہ آپ تھے تو کیا تھے؟ بھائی جاگنا نیاز مولا تھک گئے ہو نا. آپ تھے تو کیا تھے؟ تو نبی نے کہا کن تو نبین آدم بین الماء والطین، آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، اور میں تھا، اور صرف میں تھا نہیں نبی تھا. آئے ہائے وہ بندہ لے کے آؤ جو کہتا نبی 40 سال کے بعد نبی، میں تھا اور نبی تھا. یا رسول اللہ کیا کہہ رہے؟ کون تو پتہ نہیں کب سے نبی تھا. نبی نے یہ نہیں بتایا کہ جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی میں تب بنی نبی بنا نا. نبی نے کہا کون تو پتہ نہیں کب سے نبی تھا. جب کون تو کہا تب اعلان نبوت کیا.
اعلان نبوت 40 سال کے بعد نہیں کیا. اللہ اکبر. جب کنتو کہا تب اعلان نبوت کیا. اس کنتو کو ہم پہلے سمجھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ بھائی کسے کہتے ہیں. جاگنا نیاز مولا, کسے کہتے ہیں کنتو. اس بات کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو بات پہنچے, میں اس سے آگے سفر کروں. تھوڑا سا محنت میں ساتھ دو. یہ چند نئے چہروں کے لیے میں دوبارہ اتنی محنت کر رہا ہوں, پورے دل سے کر رہا ہوں. حضور اب جب کنتو یہ نبی نے کہا تو ایک کنتو اللہ نے کہا. کنتو کنزن مخفین, پتہ نہیں کب سے اللہ تھا. کنتو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. کنتو کنزن, جس دن میں نے کنتو کہا, اللہ تو پتہ نہیں کب سے اللہ تھا, لیکن جس دن کنتو کہا اس دن اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ کنتو کسی منصب کے اعلان کرنے کے لیے آتا ہے, اور شاہ جی ایسے منصب کے اعلان کرنے کے لیے آتا ہے جس منصب کی کوئی حد نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایسے منصب کا اعلان کرنے کے لیے آتا ہے جس منصب کی حد نہیں ہوتی. تو کنتو اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفین, یعنی اللہ پتہ نہیں کب سے اللہ تھا. جس دن کنتو کہا اس دن اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا کیا. نبی پتہ نہیں کب سے نبی تھا. جس دن کنتو نبیین کہا اس دن اپنی نبوت کا اعلان کیا. علی پتہ نہیں کب سے ولی تھا. جب من کنتو مولا کہا ولایت کا اعلان. بیداری بلند کرو ہے. کنتو کہا تو ولایت کا اعلان کیا. اب ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ آیت ہے انی خالق بشرا من الطین, میں نے مٹی سے بشر بنایا. مٹی سے, تراب سے, تین سے, تراب سے. میری طرف دیکھیے گا, تراب سے, تراب سے. پتہ چلا یہ آدم پہلے نہیں, آدم سے پہلے تراب ہے, آدم سے پہلے مٹی ہے, آدم سے پہلے تراب ہے. تو تراب تب ہوگی جب ابو تراب ہوگا, تراب تب ہوگی جب ابو تراب ہوگا. تو سمجھایا جا رہا ہے اے انسان آج پہلے دن یہ سبق سیکھ لو, یہ سن لو, یہ سمجھ لو, تمہاری خلقت تراب ہے, تمہارا امام ابو تراب ہے. جی اب یہ پہلا بشر مٹی سے بن رہا ہے, تراب سے بن رہا ہے, مٹی سے. حالانکہ حضرت آدم 4 چیزوں سے بنے ہیں. عناصر اربع سے بنے ہیں, آگ سے بنے ہیں, پانی سے بنے ہیں, مٹی سے بنے ہیں, ہوا سے بنے ہیں. اب اللہ نے انسان کی, قرآن ہے نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب, قرآن ہے, اللہ نے انسان کی خلقت دکھائی قرآن میں. کہا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, میں نے اس انسان کو, اس کی خلقت ہم نے بڑی اچھی کی. اس انسان کو شامل مخلوقات نہیں اشرف مخلوقات بنایا. اس انسان کو عزت دی, طیب رزق دیا, فضیلت دی. اب ارشاد ہو رہا ہے انی خالق بشرا من الطین, اس انسان کو تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا. آدم کو 4 چیزوں سے اللہ نے بنایا. اب آدم کی خلقت بھی دکھائی, خلقت میں قدرت بھی دکھائی. شاہ صاحب جن چیزوں سے آدم بنا ہے نا وہ نایاب نہیں, سب دستیاب ہے. اللہ اکبر. نایاب نہیں, سب دستیاب ہے. یعنی ہوا کہیں سے مل جائے گی, مٹی کہیں سے مل جائے گی, پانی کہیں سے مل جائے گا, آگ ہر جگہ مل جائے گی, آگ ہر جگہ مل جائے گی, آگ ہر جگہ, جلن ہر جگہ مل جائے گی. جملے ممبر بھی آتے ہیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. آگ ہر جگہ مل جائے گی. اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لینا, کوئی نام علی لے کر جل بھی جاتے ہیں. اللہ اکبر. نام علی ہو تو کچھ چہرے جل بھی جاتے ہیں, کچھ چہرے کھل بھی جاتے
جاتے ہیں اب یہ جلن تمہیں ہر جگہ مل جائے گی، یہ آگ تمہیں ہر جگہ مل جائے گی، یہ پانی تمہیں ہر جگہ مل جائے گی۔ اب یہ تم کسی آرٹسٹ کو، کسی نقشہ نگار کو یہ چیزیں دو اور دے کر کہو لو آگ بھی لو، پانی بھی لو، مٹی بھی لو، ہوا بھی لو، ایک انسان بنا دو، وہ انسان نہیں بنا سکتا، انسان نہیں بنا سکتا۔ بھائی آگ بھی دو، ہوا بھی دو، پانی بھی دو، مٹی بھی دو، انسان اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا۔ میرے محترم سامعین یاد رکھو، تلوار لوہے سے بنتی ہے، لوہار کو لوہا دو تلوار بنا دے گا، لباس کپڑے سے بنتا ہے، درزی کو کپڑا دو لباس بنا دے گا، مکان مٹیریل سے بنتا ہے، مستری کو مٹیریل دو وہ مکان بنا دے گا۔ اسی طرح کسی آرٹسٹ کو، نقشہ نگار کو تم آگ دو، ہوا دو، پانی دو، مٹی دو، وہ انسان بنا دو، وہ انسان نہیں بنا سکتا۔ وہ جو بنائے گا وہ بت کہلائے گا، وہ جو بنائے گا وہ بت کہلائے گا۔ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، کلیجے کا لہو دے رہا ہوں، ممبر سے ممبر سیدھا آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ نے بھی کنجوسی نہیں کرنی، تھکن نہیں دکھانی، نتیجے پہ داد اور دعا نوکر کے حوالے کرنی ہے۔ آپ انسان کے مقابلے میں اگر انسان بنائے گا تو وہ انسانیت کا بت کہلائے گا۔ تو یہی سے انسان سے ہی سمجھو عظمت امام، انسان سے ہی سمجھو عظمت امام۔ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے جب تم مٹی، آگ، ہوا، پانی سے اپنے جیسا انسان تو بنا نہیں سکتے تو امام کیسے بنا سکتے؟ جب تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تم کوئی انسان ہی بنا سکو تو تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ بھائی جب تم ہدایت لینے والا نہیں بنا سکتے تو ہدایت دینے والا کیسے بنا سکتے ہو؟ نہیں میں بات کھولتا ہوں، رائے دین نمبر تو میں نے مولویوں سے نہیں لیے تو اپنے سید و بادشاہوں سے کیسے لے لوں؟ سرکار میں بات پوری کہتا ہوں، سیدہ کی عطا ایسی ہے، حضور یہ جو انسان کے مقابلے میں انسان بنے گا یہ انسانیت کا بت کہلائے گا۔ یعنی انسان کوئی بد اخلاق انسان ہے اور کوئی بدتمیز انسان ہے، اگر انسان کے مقابلے میں انسان بنا دے گا کوئی بد اخلاق، کوئی بدتمیز اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے میں تیرے انسان کے سامنے انسان خلق کر لوں گا، انسان بنا لوں گا، تو میرے محترم سامعین وہ جو بنائے گا نا وہ انسان نہیں وہ بت کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بد اخلاق اور بدتمیز اللہ کے بنائے ہوئے امام کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میں امام بنانے لگا ہوں تو وہ بھی امام نہیں کہلائے گا، امامت کا بت کہلائے گا۔ نہیں سمجھ آئی تو سمجھاؤں، لوگوں نے بنائے تھے امام، اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کے سامنے لوگوں نے بنائے تھے، لیکن وہ بنا تو لیے وہ رہے بت کے بت۔ وہ اس لیے کہ انہیں مدد کے لیے بلاتے تھے تو آتے نہیں تھے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے تو بتاتے نہیں تھے، مرنے کے بعد بخشواتے نہیں تھے۔ توجہ ہے، بلا فصل کے ماننے والے فاصلہ نہ رکھو، ایک ہی بلند کرو زبان کے ساتھ دل بولو۔ حضور توجہ ہے، حضور بدھی تو تھے بھائی، بدھی تو سنمی قریش میں مولا نے کہا ہے بھائی، توجہ ہے نا؟ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرا مضمون میں واپس آتا ہوں۔ حضور یہ بدھی تو تھے جو بنائے گئے، یعنی انسان نہیں بنا سکتا تو امام کیسے بنا سکتا ہے؟ اب حضرت آدم پہلے انسان کو اللہ نے بنایا تو بنانے کے بعد کہا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کرنا ہے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے کہا ابا استکبرا، تو نے تکبر کیا، تو نے غرور کیا۔ اس وقت اللہ نے کہا
تو نکل جا، تو ہے ہی مردود. یعنی پہلے دن پہلے انسان کو بنایا تھا اللہ نے یہیں سے سمجھا دیا جو میرے بنائے کا انکار کرے وہ مردود ہوتا ہے. جو میرے بنائے کا انکار کرے وہ مردود ہوتا ہے. اس نے انکار کیا. اللہ نے کہا ماں منعک، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا. خلق تو بے یدئی، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. صدات و زان، اللہ نے یہ نہیں کہا اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے آدم بنایا، اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے خلیفہ بنایا، اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے پہلا بشر بنایا، اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے پہلا انسان بنایا. نا اللہ نے کہا اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. پتہ چلا یہ کوئی ہاتھ عام نہیں، یہ کوئی ہاتھ عام نہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا یہ ہاتھ کون سے ہیں جنہوں نے یہ بشر بنایا، پہلا آدم بنایا. یہ آدم کو بنانے والے وہ ہاتھ کون سے ہیں. تو کبھی بھی دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہے یا ہاتھوں والا اللہ ہے. کبھی بھی دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اللہ کے ہاتھ ہے یا ہاتھوں والا اللہ ہے. اگر سلمان محمدی بلکہ لفظ شاہ جی بدل کے کہتا ہوں، ایک دن کامل ایمان کل ایمان کے قدموں میں بیٹھا تھا. ہائے ہائے، کامل ایمان کل ایمان کے قدموں میں بیٹھا تھا. بیٹھ کر مولا سے سوال کیا، میرے مالک میرے مولا مجھے یہ تو بتائیں، قرآن کی آیت ہے خلق تو بے یدئی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. مولا اگر میں یہ ہاتھ نہ مانوں تو سلمان نہیں رہتا، آیت نہ مانوں مسلمان نہیں رہتا. مولا یہ ہاتھ کون سے ہیں؟ اس وقت مولا نے عباس سے اپنے ہاتھ نکالے، ہاتھ نکال کے بہت بلند کیا، بلند کر کے کہا سلمان تجھے حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سرگردان ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھ وہ آدم کو تراب سے بنانے والے دونوں ہاتھ مجھے تراب کے ہیں. آدم کو بنانے والے وہ دونوں ہاتھ مجھ ابو تراب کے. اب بن گئے آدم، انکار کر دیا ابلیس شیطان نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا اللہ نے کہا دفع ہو جا. اللہ نے نکال دیا اور کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. چلو سوال کرتے ہیں، ہمارے کریم مالک ہے، ہمارے اللہ ہے، عادل اللہ ہے، مالک اللہ. جب تمہیں پتا تھا کہ یہ ہے ہی کافر تو اسے بزم ملائکہ میں کیوں رکھا؟ اسے فوراً نکال دیتا. تو اللہ فرمائے گا میں اپنے علم کی بنیاد پر جزا اور سزا نہیں دیتا. ہائے ہائے ہائے، میں اپنے علم کی بنیاد پر جزا اور سزا نہیں دیتا، میں عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا دیتا ہوں. بھائی اللہ سمجھا رہا ہے جب تک اس شیطان کا، اس ابلیس کا، اس کافر کا کفر نکل کے سامنے نہیں آیا، اللہ نے اپنے دربار سے نہیں نکالا. اور نبی کے سامنے منافق کا نفاق جب تک سامنے نہیں آیا نبی نے حجرے سے نہیں اٹھایا. جی بلند کرے حیدری. امام اور انسان ایک بلند تر صلوات پڑھیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. کیا کہا؟ اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس وقت اللہ نے کہا تو نکل جا، تو مردود ہے، تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے. اب ابلیس اللہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا خلقتنی من النار. بس جاگنا نیاز مولا، انا خیرہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، مجھے تو نے، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے تراب سے، مٹی سے، تراب سے، مٹی سے، تراب سے، مٹی سے بنایا. اب شبیر عثمانی کا ترجمہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے فوراً کہا اچھا
جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھا جی بھئی توجہ ہے نا. اب شبیر عثمانی لکھتا ہے اللہ نے فوراً کہا اچھا, شیطان سے کہا اچھا تو نے تراب کا انکار کیا, تو دفع ہو جا, تو مردود ہے, تو دفع ہو جا, تو مردود ہے. یعنی شیطان نے, ابلیس نے بغض رکھا, انکار کیا تراب کا انکار کرے, ابلیس شیطان بن گیا, مردود بن گیا. تو یہیں سے سمجھو جو تراب سے بغض رکھے وہ مردود ہوتا ہے, تو جو ابو تراب سے بغض رکھے, ابو تراب سے بغض رکھے, وہ کتنا بڑا مردود ہے. شیطان سے غلطی شاہ صاحب یہ ہوئی کہ اس نے پیکر آدم دیکھا, اس نے نسبت آدم نہیں دیکھی. اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے دیکھا یہ تو صرف مٹی ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں روح ہے. آدم روح کی وجہ سے محترم ہے, مٹی کی وجہ سے محترم نہیں. شیطان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے نسبت کو نہیں دیکھا, پیکر کو دیکھا. اس نے سمجھا مٹی محترم نہیں. اگر یہ نسبت کو, بھئی میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں, جیسے خاک کربلا خاک کی وجہ سے محترم نہیں, نسبت حسین کی وجہ سے محترم ہے. یہ منبر لکڑی کی وجہ سے محترم نہیں, نسبت رسول کی وجہ سے محترم ہے. زری لکڑی کی وجہ سے محترم نہیں, نسبت حسین کی وجہ سے محترم ہے. اور کم عقل لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, شبیہ ذوالجناح گھوڑا ہونے کی وجہ سے محترم نہیں, نسبت حسین کی وجہ سے محترم ہے. بھائی علم کا کپڑا ہونے کی وجہ سے محترم نہیں, نسبت عباس کی وجہ سے محترم ہے. وہ آخری جملہ میں طالب دعا ہونے لگا ہوں, نتیجہ دینے لگا ہوں. آپ کی تھکن کا مجھے احساس ہے, لیکن اس جملے کو لوہے دل پہ لکھ لینا میرے محترم سامعین. شیطان نے غلطی کیا کی, نسبت کو نہ دیکھا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو نسبت کو نہ دیکھے, یعنی جو کربلا کی مٹی دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے, جو خاک کربلا دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے, جو علم کا کپڑا دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے, جو زری دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے, جو ذوالجناح دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے, جو منبر دیکھے نسبت رسول نہ دیکھے, تو اس کا یہ عقیدہ قرآن والا عقیدہ نہیں, اس کا عقیدہ شیطان والا عقیدہ. اس کا یہ عقیدہ سلامت رہو, شیطان والا عقیدہ. لہذا اللہ نے پہلا انسان حضرت آدم کو بنایا. حضرت آدم کا جس نے انکار کیا وہ مردود بنا. پہلے انسان کو عزت یہ بخشی. کل سے انشاءاللہ وقت پہ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا, آپ کی تھکن کا مجھے احساس ہے. انشاءاللہ کل سے مکمل گفتگو کر کے جائیں گے اسی موضوع کے تحت, امام اور انسان. گفتگو کو اس سے آگے بڑھائیں گے. بس عزادارو, جتنا بھی پڑھ لوں تب تک وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. یا سیدہ بڑے حوصلے سے. عزادارو, کل دربار میں جانا پڑا ہم نے حسین بادشاہ کا. میرا دل ہے آج دربار سے آنا پڑوں. عزادارو, حسین بادشاہ دربار سے واپس آئے, آگے غازی عباس سے کہا, عباس اب ہم نے مدینے میں نہیں رہنا, غازی فہرست لکھو ان کی جنہوں نے اب مدینے نہیں رہنا. عزادارو, غازی نے کاغذ اٹھایا, قلم اٹھایا, لکھا حسین ابن فاطمہ الزہرا. عزادارو, اس کے بعد جو لفظ جو نام لکھوایا نا غازی کی چیخ نکل گئی. عزادارو, دوسرا نام حسین نے کہا, لکھ شریکت الحسین زینب بنت فاطمہ. جب زینب بنت فاطمہ کا نام آیا, اتنا بہادر تھا غازی کہ غازی نے زندگی میں پہلی مرتبہ موت مانگی. رو کے کہتا ہے, میرے اللہ مجھے موت آ جائے لیکن میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نہ نکلے. میرے اللہ ایک طرف زینب کا محمل ہو, ایک طرف مجھ غازی کا جنازہ. عزادارو, لکھ دیے گئے نام. ایک بی بی ہے جو ہر مستور سے پوچھ رہی ہے, حسین سفر میں جا رہے ہیں, کیا تم سفر میں جاؤ گی؟
اس بی بی نے سب سے پہلے علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ سے پوچھا حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ اپنے بھیا حسین کے ساتھ جائیں گی؟ رو کے کہتی ہے میں بھیا کے بغیر نہیں رہتی، بھیا میرے بغیر نہیں رہتا، لیکن حسین کی مرضی وہ لے جائے یا نہ لے جائے، لیکن اتنا ضرور بتاتی ہوں ایک طرف حسین کا گھوڑا نکلے گا، ایک طرف سے میرا جنازہ نکلے گا۔ عزادارو جنازہ بن کے نکلی علی کی بیٹیاں، اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اور سیدو غیر سیدو یہ بی بی چلتی ہوئی علی کی ایک اور بیٹی کے پاس آئی، آگے کہتی ہے کہ حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جائیں گی؟ یہ بی بی رو کے کہتی ہے میں نے سنا ہے حسین کربلا جا رہے ہیں، کربلا میں جنگ ہونی ہے، جنگ میں بیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، میری تو اولاد ہی کوئی نہیں، میری تو اولاد ہی کوئی نہیں، اب حسین کی مرضی وہ لے جائے یا نہ لے جائے۔ سیدو یہ بی بی چلتی چلتی ایک اور بی بی کے پاس آئی، آگے علی اکبر کی اماں کو کہتی ہے حسین سفر پہ جا رہا ہے، آپ حسین کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ یہ بی بی کہتی ہے میرا بیٹا 18 سال کا ہو گیا، میرا اکبر جوان ہو گیا، اکبر کی شادی قریب ہے، میں نے سنا جب بیٹوں کی شادیاں قریب ہو گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے، اللہ اکبر، گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے، اب حسین کی مرضی وہ لے جائے یا نہ لے جائے۔ عزادارو یہ بی بی سوال کرتے 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 علی اصغر کی اماں کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ سفر پہ جائیں گی؟ یہ بی بی کہتی ہے میرا تو ابھی چند دن کا علی اصغر ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن حسین کا فرمان مجھے یاد ہے، حسین کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور اصغر نہ ہو، اب حسین کی مرضی وہ لے جائے یا نہ لے جائے۔ عزادارو ہر بی بی یہی کہہ رہی تھی حسین لے جائے یا نہ لے جائے، لیکن مطمئن تھی صغرا، وہ کہہ رہی تھی بابا مجھے ضرور لے کے جائے گا، بابا کو مجھے لے جانا بابا کی مجبوری ہے۔ پوچھنے والی نے پوچھا کیا مجبوری ہے؟ یہ بی بی کہتی ہے مجبوری یہ ہے کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا، بابا مجھے ضرور لے کے جائے گا۔ عزادارو اس وقت مدینے میں قیامت آ گئی، جب غازی نے آ کے حسین مولا سے کہا مولا تیاری رک گئی، مولا نے کہا یہ کیا؟ تیاری چلنے سے پہلے ہی رک گئی۔ کہا مولا میں تو نوکر ہوں، محمل میں وہ سوار ہو گئی ہے جس کا نام فہرست میں نہیں ہے، میری تو جرت نہیں، اب یہ تقدیر کہو یا شبیر کا امتحان کہو، اس وقت قیامت آ گئی مدینے کی دھرتی پہ۔ اس وقت حسین نے دیکھا علی اکبر کے چہرے کی طرف اور دیکھ کے کہا اکبر جا وہ جو تیرے سہارے پہ محمل میں بیٹھی ہے اسے تو اتار کے آ۔ عزادارو کیا گزری ہوگی علی اکبر پہ؟ علی اکبر آیا کہ محمل کے پاس کھڑے ہو گئے، اب علی اکبر نے محمل کے پاس کھڑے ہو کے بہن سے کہا کچھ نہیں۔ عزادارو جو بہن بھائیوں کا پیار جانتے ہیں، عزادارو علی اکبر نے آ کے رونا شروع کیا، روتا ہوا علی اکبر دیکھ کے بی بی نیچے اتر آئی، آگے علی اکبر کے آنسو صاف کر کے منہ ڈھونڈ کے کہتی علی اکبر تو روتا کیوں ہے؟ تو کہتا تو میں نہیں جاتی، تو کہتا تو میں نہیں جاتی، لیکن علی اکبر اتنا یاد رکھنا آج تو نے مانگا ہے لیکن تو بولا نہیں، میں ہاتھ جوڑ کر ایک منت کرتی ہوں اور کچھ مانگتی ہوں، جب میں نے مانگے تو بھائی دیا کرتے ہیں۔ عزادارو علی اکبر رو کے کہتے ہیں بہن تو حکم کر، اس وقت رو کے کہتی علی اکبر میں تیری بیمار بہن ہوں، علی اکبر اگر میں تیری بیمار بہن ہوں، اگر تیری کربلا میں شادی ہو، علی اکبر اتنا احسان کرنا، علی اکبر اپنی بارات لے کے میرے پاس آ جانا، علی اکبر میں تجھے سہرا باندھوں گے، علی اکبر میں تجھے پلو باندھوں گے، علی اکبر میں گھوڑے پہ سوار کروں گے۔ عزادارو ایک
مرتبہ بی بی زمین پہ گری، پیچھے ہٹ کے علی اکبر کے قدم چوم کر کہتی ہے علی اکبر چاہے بارات پہ نہ بلانا، چاہے علی اکبر سہرا نہ پہننا، چاہے علی اکبر پلو نہ بنوانا، لیکن منت کرتی ہوں تیری شادی سے پہلے اگر میں مر جاؤں میری قبر پہ اپنی بارات لے کے آنا، اور میں سمجھوں گی اور میں نے تیرا سہرا دیکھ لیا اور میں نے تیری بارات